اور ہٹا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے پھر مجھے شام غریباں میں نظر آئیں گے اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا جیسے اماں کی رضا میں تھی شفا نانا کی کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائیں میرے بابا بھی میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا ہائے شبیر سے زینب نے کہا رو رو کر سونا لگتا ہے امامے کے بنا بابا کا سر پہ بابا کے امامہ تو سجا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا کیسے بتلاؤں یہ دل غم سے پھٹا جاتا ہے کیا جدا باپ سے ہو کر بھی جیا جاتا ہے اپنی بہنوں کو فقط اتنا بتا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا آ رہی ہوں گی بقیہ سے صدا سن کے میری سر پہ بابا کے نہ پڑ جائے نظر اماں کی زخم اماں کی نگاہوں سے چھپا دو بھیا میرے بابا کا مجھے
چہرہ دکھا دو بھیا، غم میں بابا کے تڑپتا ہے، ذرا دیکھو تو دور بیٹھا ہے، بلا لو میرے غازی کو، پاس کچھ دیر تو بابا کے بٹھا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلوات۔ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، کاندھوں پہ اٹھائے یوں بیٹے ہیں لائے، لگتا ہے جنازہ ہے، دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، مشکل سے سفر یہ طے کیا جاری ہے لہو کا دریا، مشکل سے سفر یہ طے کیا جاری ہے لہو کا دریا، مسجد سے گھر تک ہر ایک قدم پر بیٹوں نے سنبھالا ہے، دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، حالت ہی عجب ہے بابا کی پہچاننا مشکل ہوگا، حالت ہی عجب ہے بابا کی پہچاننا مشکل ہوگا، زہرا کی غریبی یاد آئے گی بی بی، تیرے خون میں چہرہ ہے، دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، جراح سے حجرے کے باہر جب حال حسن نے پوچھا، جراح سے حجرے کے باہر جب حال حسن نے پوچھا، وہ رو کے پکاری مشکل ہوا جینا، یہ زخمی ایسا ہے، دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، صلوات محمد۔ محمد وآل محمد صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات
اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكليم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعائے سلامتی امام زمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پالنے والے جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں، اگر کوئی پریشان ہے میرے مالک تمام کی پریشانیوں کو آسان فرما۔ میرے مالک جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مؤمنین کی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مؤمنین کی حاجات کی قبولیت کے لیے، شب قدر کی تمام رحمتیں برکتیں مغفرتیں سمیٹنے کے لیے، ایام امیر المؤمنین میں آنسو بہانے کے لیے، عزائے امیر کائنات میں مصروف رہنے کے لیے، اور تمام جائز حاجات کی قبولیت کے لیے، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے مل جل کر باواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات دیا کریں مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، سلسلہ مجالس کی یہ دوسری گفتگو ہے جس موضوع کے تحت ہماری گفتگو ہو رہی ہے، وہ ہے اصحاب امیر المؤمنین۔ کل آپ کی خدمت میں جناب کمیل ابن زیاد نخعی کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی گئی تھی۔ سامعین محترم، آپ غور کریں، اصحاب امیر المؤمنین، اصحاب کا لفظ جمع ہے، اس کی واحد ہے صحابی، یہ صحابی کی جمع ہے اصحاب۔ جو لفظ صحابی ہے یہ نکلا ہے صحبت سے، یعنی ہم کہتے ہیں نا فلاں دوست کی صحبت میں نہ بیٹھو ورنہ تمہیں وہ اپنے جیسا بنا دے گا۔ صحابی نکلا ہے صحبت سے۔
جو رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے انہیں کہا جاتا ہے رسول اللہ کے اصحاب۔ اسی طریقے سے جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ ائمہ علیہ السلام کے اصحاب ہیں۔ لہٰذا یہ صحابی کا لفظ نکلا ہے صحبت سے، اور ہمارا یہ ماننا ہے بالخصوص مکتبہ اہل بیت والوں کا کہ چاہے انبیاء کے اصحاب ہوں چاہے اہل بیت علیہ السلام کے اصحاب ہوں، یہ تمام تر اصحاب برابر نہیں ہیں، ان کے درجے میں ان کے مرتبے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کسی کا مرتبہ زیادہ ہے، کسی کی معرفت زیادہ ہے، کسی کا درجہ زیادہ ہے، لہذا ہر ایک صحابی کے درجے میں فرق پایا جاتا ہے۔ وہ اور مکتبہ فکر ہے جن کے یہاں یہ نعرہ پایا جاتا ہے ہر صحابی جنتی جنتی، ٹھیک ہے، یعنی وہ سب کو برابر کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کی نگاہ میں سارے ایک جیسے ہیں، اسی لیے ان کے یہاں یہ بھی نعرہ آپ کو ملے گا کوئی فرق نہیں ان چاروں میں۔ یہ آپ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ تو یہ ان کے یہاں کا نظریہ ہے، وہ تمام تر اصحاب کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان میں بھی سب نہیں، اکثریت نہیں، بلکہ کچھ ایک قلیل تعداد ہے جو اس نگاہ سے تمام تر اصحاب کو دیکھتی ہے کہ سارے اصحاب جنتی ہے، سارے اصحاب ایک جیسے ہیں، ہے تو رسول اللہ کے، ہے تو رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والے، لیکن ہمارے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہم اس نظریے کے ہرگز قائل نہیں کہ تمام تر اصحاب ایک جیسے ہیں، بلکہ جملہ بدل کر کہہ سکتا ہوں ہمارے یہاں صحابی وفادار بھی ہو سکتا ہے، صحابی غدار بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل طے شدہ بات کر رہا ہوں میں، کوئی مبالغہ آ رہا ہی نہیں ہے۔ لہذا ہمارے یہاں تمام تر صحابیوں کے درجے میں، مرتبے میں، معرفت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے، تو میں آپ کے سامنے دلیل رکھنے لگا ہوں قرآن سے۔ قرآن میں پروردگار عالم ارشاد کرتا ہے اور کہتا ہے انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، اے میرے حبیب ذرا دیکھیے ہم نے لوگوں میں سے، انسانوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی اس روئے زمین پر جتنے انسان بستے ہیں وہ سارے کے سارے برابر نہیں ہیں۔ یہاں پر جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے برابر کے نہیں ہیں، یہاں سارے ہم پلہ نہیں بیٹھے، کسی کی معرفت زیادہ ہے، کسی کی معرفت کم ہے، کسی کی نیکیاں زیادہ ہے، کسی کی نیکیاں کم ہے، لہٰذا جتنے انسان روئے ارض پر موجود ہے وہ سب کے سب برابر نہیں ہیں۔ آئیے انسانوں سے آگے بڑھ کر بات کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں آواز دی، کہا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، فرمایا ہم نے نبیوں کو بھی ایک جیسا نہیں رکھا۔ یہ جتنے ہم نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں، فرمایا ان کے مرتبوں میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، ان سب کو ہم نے نبوتیں دی ہیں لیکن سب کی نبوتیں مختلف ہے، کسی کی نبوت علاقے تک محدود ہے، کسی کی نبوت شہر تک محدود ہے، کسی کی نبوت ملکوں تک محدود ہے، کسی کی نبوت عالمین تک محدود ہے، لہذا تمام انبیاء کی نبوت میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ سارے نبیوں کی نبوتیں بھی ایک جیسے نہیں، سارے انبیاء بھی برابر نہیں ہیں۔ آئیے انبیاء سے ایک اور زینہ آگے چلیے، اب آئیے رسول اللہ کی باری، رسولوں کی باری۔ انبیاء میں سے رسول کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 313 رسول ہے۔ 313 وہ ہیں جنہیں اللہ نے رسالت دے کر بھیجا، جن کا کام تھا مختلف جگہوں پر پیغام پہنچانا، وہ رسول ہیں۔ لہذا یہ 313 بھی کیا برابر ہے؟ فوراً قرآن نے آواز دی تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فرمائے یہ جتنے رسول ہیں، فرمائے یہ بھی سارے کے سارے برابر نہیں ہیں، ان میں کوئی ابراہیم جیسا ہے، ان میں کوئی نوح جیسا ہے، ان میں کوئی موسیٰ بھی ہے، ان میں کوئی عیسیٰ بھی ہے، اور ان میں ہمارا مصطفیٰ بھی تو پایا جاتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسرے نبی ہمارے مصطفیٰ کے برابر آ جائیں؟ لہذا سامعین محترم، رسول بھی سارے ایک جیسے برابر نہیں، بس میں نتیجہ دیکھنے لگا ہوں، فیصلہ آپ کیجئے گا۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا، قرآن نے آواز دے دی کہ روئے زمین پر جتنے انسان بستے ہیں وہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ انسان فضیلت رکھتے ہیں، کچھ انسان فضیلت نہیں رکھتے۔ کہا جتنے انبیاء موجود ہیں ان سب کی نبوت ایک جیسی نہیں، کچھ نبی کی نبوت عالمین تک ہے، کچھ نبی کی نبوت شہروں تک محدود ہے، سارے رسول بھی ایک جیسے نہیں، کیونکہ ان میں موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے۔ تو اب فیصلہ کرنا، جب سارے نبی ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو نبی کے پہلو میں بیٹھنے والے کیسے ایک جیسے ہو جائیں گے؟ یا علیہ جزاکم اللہ۔ جو افراد خاموش بیٹھے ہیں ذرا سا اپنی زبانوں کو جنبش دیں، علی کا ذکر سن رہے ہیں آپ، سوئم کی مجلس نہیں سن رہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ تو اب سامعین محترم، ہمارے ہاں یہ نظریہ ہے کہ تمام تر اصحاب برابر نہیں، تمام تر انبیاء بھی برابر نہیں، تمام تر رسول بھی برابر نہیں۔ تو اب جیسے رسول اللہ کے اصحاب ایک جیسے نہیں، جیسے رسول اللہ کے اصحاب میں مرتبے میں اختلاف پایا جاتا ہے، ویسے ہی امیر کائنات کے اصحاب میں بھی اختلاف ہے۔ امیر کائنات کے جتنے اصحاب ہیں ایسا نہیں ہے سب ایک مرتبے کے، نہیں، مرتبے مختلف ہے، بلکہ کچھ صحابی تو ایسے ہیں جو پہلے تک امیر المومنین سے محبت کرنے والے تھے، بعد میں بغض کرنے لگ گئے۔ ایسے آپ کو کئی مثالیں ملیں گی۔ ایک مثال دوں، عبد الرحمن ابن ملجم، صحیح ہے، کون ہے؟ مولا کا قاتل، مولا کے سر پر ضربت لگانے والا۔ کیا مولا کا صحابی نہیں تھا؟ مولا کا صحابی تھا۔ کیا مولا کے پاس آتا جاتا نہیں تھا؟
آتا جاتا رہتا تھا. کیا مولا کی بیٹھکوں میں بیٹھنے والا نہیں تھا؟ بیٹھتا تھا مولا کے ساتھ. مولا نے اس سے کہا بھی تھا اور پیشن گوئی بھی کی تھی کہ اے عبد الرحمن تو میرے سر پر ضربت لگائے گا اور تو مجھے شہید کرے گا. فوراً عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا تھا یا علی اگر ایسی بات ہے تو لیجئے میری تلوار اور ابھی آپ اپنے ہاتھوں سے میرا سر قلم کر دیں. فرمایا عبد الرحمن کیا جانتا نہیں ہے علی تیرا عادل امام ہے. عادل ہوتا ہی وہی ہے جو ظلم سے پہلے کسی کو سزا نہیں دیتا. لہٰذا جب تک تو نے جرم نہیں کیا ہے علی تیرے کو سزا کیسے دے دے. لیکن امیر المومنین نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ عبد الرحمن تو ہی میرے سر پر ضربت لگانے والا ہے. تو سامعین محترم امیر کائنات کے جتنے اصحاب ہیں وہ سارے کے سارے ایک جیسے نہیں, ان تمام کے مرتبوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. تو کل ایک صحابی پر ہماری بات ہوئی, وہ ہے جناب کمیل ابن زیاد النخعی. آج بھی ایک صحابی پر ہمیں بات کرنی ہے, لیکن سامعین محترم جس صحابی پر آج بات ہونی ہے ان کا امتیاز یہ ہے کہ وہ صرف علی کے صحابی نہیں, علی کے غلام بھی ہیں. ٹھیک ہے, علی کی غلامی میں بھی موجود ہے. ایک تو صحابی بھی ہے اور ایک علی کی غلامی میں بھی موجود ہے. دیکھیے ہم سب شیعہ اپنے آپ کو امیر المومنین کا غلام کہتے ہیں, لیکن کمال یہ نہیں ہے کہ ہم غلام کہہ رہے ہیں, کمال یہ ہے کہ علی کسی کو بڑھ کر کہے یہ میرا غلام ہے. لہٰذا یہ کمال ہوا کرتا ہے. لہذا آج جس پر بات ہو رہی ہے وہ ہے جناب قمبر علیہ السلام. ٹھیک ہے, ان پر گفتگو ہوگی. اور شاعر نے کیا خوب 2 مصرے کہے, اگر 2 مصرے ہی آپ تک پہنچ جائے. کہا کہ ہم درے شاہ نجف دیر سے پہنچے تھے امیر. توجہ, ہم درے شاہ نجف, ہم درے شاہ نجف دیر سے پہنچے تھے امیر. ایک منصب تھا غلامی کا وہ بھی قمبر لے گیا. صلوات پڑھ دیں ایک دفعہ مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد علیہ محمد. جزاکم اللہ. تو اب سامعین محترم جناب قمبر پر گفتگو ہونی ہے. جناب قمبر امیر المومنین کے غلام بھی ہے, صحابی بھی ہے. اور علامہ مجلسی نے اپنی کتاب میں امیر المومنین کے اصحاب کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. کہا امیر المومنین کے جو اصحاب تھے وہ 4 حصوں میں بٹتے ہیں. 4 تقسیمیں کی ان کی, تقسیم سنیے گا. فرمایا پہلے جو اصحاب ہیں وہ امیر المومنین کے ہیں اصفیاء. کون ہے؟ اصفیاء کہتے ہیں چنے ہوئے کو. جیسے مصطفیٰ یعنی چنا ہوا, ویسے ہی اصفیاء چنے ہوئے اصحاب جنہیں امیر المومنین نے خود اپنے لیے چنا ہے. کہا یہ کون ہے؟ کہا ان میں میثم آتے ہیں, ان میں حبیب ابن مظاہر آتے ہیں, ان میں رشید حجری آتے ہیں. یہ علی کے چنے ہوئے اصحاب ہیں. کہا پھر ایک گروہ ہے جن کو کہتے ہیں اولیاء امیر المومنین. یہ کون ہے؟ اولیاء کہتے ہیں دوست کو. صحیح ہے, ولی کا ایک مطلب دوست بھی ہے. اولیاء امیر المومنین یعنی مولا کے دوست. اس میں کون آتے ہیں؟ حارث حمدانی آتے ہیں اس میں, جن کی کل ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی. اچھا اب اور آگے بڑھیے, اور آگے جو ہے وہ علامہ مجلسی ایک اور گروہ بیان کرتے ہیں. پہلا ہو گیا اصفیاء, دوسرا ہو گیا اولیاء, تیسرے ہیں شرطۃ الخمیس. یہ کون تھے؟ یہ وہ اصحاب تھے کہ جنہوں نے تا زندگی مولا سے وعدہ کیا تھا مولا مر جائیں گے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, موت تک کے لیے علی کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی. ان میں کون کون ہے؟ ان میں اویس کرنی ہے, ازبق بن نباتہ ہے, اس میں صعصع بن سوہان ہے. یہ وہ ہے جنہوں نے کہا تھا مولا ہم آپ کے ساتھ مرتے دم تک ساتھ رہنے والے. اور آخری گروہ علامہ مجلسی نے بیان کیا, کہا خاصان امیر المومنین یعنی علی کے خاص لوگ. کا اس میں جناب قمبر کا نام آتا ہے. خاص لوگ علی کے ساتھ رہنے والے, علی کا خاص بندہ. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں یہ فلاں کا بالکل خاص بندہ ہے, بڑا قریبی ہے. کا قمبر امیر المومنین کے خاصم خاص تھے, بالکل علی کے قریب رہنے والے تھے. صحیح ہے. اچھا اب قمبر کی فضیلت کے لیے میں ایک آپ کے سامنے روایت بیان کرتا ہوں, اور وہی روایت جو ہے وہ جناب قمبر کی فضیلت کے لیے کافی ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھی مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. اچھا چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. چھٹے امام بیان فرما رہے ہیں جناب قمبر کے لیے. آپ خود غور کیجئے جناب قمبر کا دور کون سا ہے؟ امیر المومنین کے غلام. امام حسن کا بھی دور دیکھا, امام حسین کا بھی دور دیکھا, لیکن چھٹے امام اپنے زمانے میں بیان کر رہے ہیں جناب قمبر کے لیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یحب علی حبا شدیدا. فرمایا کوئی قمبر عام آدمی نہیں تھا, فرمایا قمبر امیر المومنین کے محب ہیں اور شدید محبت کرتے ہیں. آپ نے ترجمے پر غور نہیں کیا. مولا نے یہ نہیں کہا کہ قمبر علی سے محبت کرتے تھے, حالانکہ گزر چکے ہیں, پھر بھی مولا کہہ رہے ہیں قمبر علی سے محبت کرتے ہیں. آپ غور کیجئے, اگر کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا تعارف کیسے ہوتا ہے؟ اس کا تعارف ایسا ہوتا ہے بڑے نمازی تھے, بڑے روزے دار تھے, بڑے حاجی تھے, نیک انسان تھے, زکوٰۃ دیتے تھے, مومنین کی مدد کرتے تھے. لیکن مولا نے کہا سب میں تھے لگا دو, لیکن جہاں محبت علی کی بات آئے وہاں ہے کا استعمال کرنا. مولا کیوں؟ کہا سب رشتے موت کی وجہ سے ٹوٹ سکتے ہیں,
لیکن علی کی محبت کا رشتہ وہ واحد رشتہ ہے جو دنیا میں بھی باقی رہتا ہے. یا علی جزاکم اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد. وہ مرنے کے بعد بھی یہ رشتہ چلتا رہتا ہے محبت علی کا. یہی تو وجہ ہے ہمارے ہاں جو محبت علی رکھ کر مرتا ہے وہ بھی شہید ہوتا ہے اسی لیے, اور شہید زندہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے قبر میں مردے کو لٹایا جاتا ہے تو پھر کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا جاتا ہے اسمع و افہم, سن سمجھ. مردہ سنتا نہیں ہے, مردہ سمجھتا نہیں ہے. لیکن اگر علی کی ولا دل میں بستی ہے تو پھر یہ زندہ ہے, یہ سن رہا ہے, بات سمجھ بھی رہا ہے. لہذا سامعین محترم, مولا نے کہا قمبر علی سے محبت کرتے ہیں. ہر ایک رشتہ منقطع ہو سکتا ہے موت کی وجہ سے, لیکن خبردار جو دل میں محبت علی رکھتا ہے اس کے لیے کبھی بھی یہ استعمال نہ کرنا کہ وہ اس کا رشتہ منقطع ہو گیا علی سے. نہیں, اس کا علی سے رشتہ اب بھی باقی ہے. بس سامعین محترم آئیے اب تھوڑا سا تاریخ کی طرف چلتے ہیں. جناب قمبر کا تعلق کہاں سے تھا بتائیے؟ کہاں سے تعلق تھا؟ کہاں سے تعلق رکھتے تھے جناب قمبر؟ جناب قمبر کا تعلق تھا حبشہ سے, ٹھیک ہے, ایتھوپیا, افریقہ, یہاں سے تعلق تھا جناب قمبر کا. اور اپنی تحقیق کے مطابق بتا رہا ہوں, جناب قمبر اور جناب فضہ یہ دونوں بھائی بہن تھے, ٹھیک ہے. جناب فضہ جو فاطمہ کی کنیز بنی اور جناب قمبر جو امیر کائنات کے غلام بنے. صحیح ہے, جا کر تحقیق کیجئے گا اور پوچھئے گا علماء سے. جناب قمبر حبشہ کے رہنے والے, سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, حبشہ کے رہنے والے ہیں جناب قمبر, اور علی کا تعلق ہے مدینے سے. یہ دونوں ملے کیسے بھائی؟ ایک حبشہ کا رہنے والا ہے اور ایک امیر المومنین مدینہ کے رہنے والے ہیں. کس طریقے سے دونوں آپس میں ملے, دونوں کی ملاقات کس طریقے سے ہوئی, اب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. جناب قمبر کا پہلے نام قمبر نہیں تھا, جناب قمبر کا پہلے نام فتح تھا. کیا نام تھا؟ فتح. یہ پہلے نام تھا جناب قمبر کا. جس طریقے سے جناب فضہ کا نام پہلے فضہ نہیں تھا بلکہ میمونہ تھا, یہ پرانا نام تھا جناب فضہ کا. لہذا جناب قمبر ان کا پہلا نام تھا فتح, اور یہ حبشہ کے بادشاہ کے بیٹے تھے. صحیح ہے, حبشہ کے بادشاہ کے بیٹے. جناب فضہ حبشہ کے بادشاہ کی بیٹی. صحیح ہے. تو اب یہ جناب قمبر بادشاہ کے بیٹے ہیں, شہزادے ہیں, نوکر چاکر ہیں. اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ جن جھولے میں ان کو جھلایا جاتا ہے وہ سونے کی زنجیر والا تھا, اس میں جھولا جھولتے ہیں جناب فتح, اور انہیں وہاں پر اس جھولے میں رکھا جاتا ہے. شہزادوں کی طرح زندگی گزارتے تھے. جو ان کے والد تھے وہ تھے بادشاہ. جب ان کا وقت آخر آیا تو انہوں نے دیکھا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے, اور یہ بیٹا وہ ہے کہ جو حکومت کی باغ دوڑ ہاتھوں میں نہیں سنبھال سکتا. لہذا فوراً وصیت نامہ تیار کیا اور اپنے بھائی کو بلایا. بھائی کا نام تاریخ میں لکھا ہے, اب عجیب نام ہے, اشکبوس. کیا نام ہے؟ اشکبوس. یہ بھائی کا نام لکھا ہے, یعنی جناب فتح کے چچا کو بلایا. آئیے, وصیت نامہ تیار کیا, کہا آج سے میں حکومت تمہارے حوالے کر رہا ہوں. یہ حبشہ کی سلطنت تمہارے ہاتھ میں ہے, لیکن یہ سلطنت تمہارے ہاتھوں میں ہمیشہ نہیں رہے گی. جب تم دیکھو میرا بیٹا فتح بڑا ہو جائے تو تم اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کروانا اور یہ پوری سلطنت میرے بیٹے کے حوالے کر دینا. ٹھیک ہے. اب وصیت نامہ آ گیا. وصیت نامہ جناب فتح کی والدہ کے پاس ہے. اب جناب فتح بڑے ہونے لگے. جب بڑے ہوئے تو والدہ نے وصیت نامہ ہاتھ میں دیا. اب جب وصیت نامہ دیکھا, اچھا بڑے بہادر تھے, بڑے بڑے پہلوانوں سے مقابلہ کرتے تھے اور بڑے اپنے زمانے کے حبشہ میں بہادر مشہور تھے. لہذا جناب فتح نے جب وصیت نامہ دیکھا تو گئے اپنے چچا کے پاس. چچا بوڑھے ہو چکے ہیں, ان کا سن زیادہ ہو چکا ہے, تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں. چچا سے کہا کہ چچا آپ نے حکومت کر لی اور بہت حکومت کر لی, لیکن یہ امانت آپ جانتے ہیں میری ہے. میرے باپ نے وصیت کی تھی کہ جب میں بڑا ہو جاؤں تو میرے ہاتھ حکومت آئے گی. لائیے آپ مسند چھوڑیے, اب میں مسند سنبھالوں گا. تو اب چچا نے ٹال مٹول کرنا شروع کی, کیونکہ ان کو حکومت نہیں دینی تھی. لہذا وہ ٹال مٹول کرتے رہے. اور یہ تو تاریخ کی بات ثابت ہے کہ جب بھی کوئی بڈھا ممبر پر بیٹھ جاتا ہے پھر اترتا نہیں ہے. ارے یار, جب بھی کوئی بڈھا ممبر پر بیٹھا اور اس کا حق نہیں بنتا تھا تب بھی وہ ممبر سے نیچے نہیں آتا, چاہے انہیں لاکھ کہتے رہے اتر میرے باپ کا ممبر ہے, پھر بھی وہ نہیں اترتا تھا. لہذا جناب فتح نے کہا کہ اتر ممبر سے, تو اب وہ نہیں اترے اور انہوں نے ٹال مٹول کرنا شروع کی. اب وہ اپنے زمانے کے پہلوان مشہور تھے, لہذا گئے اور اپنے دوستوں کو ساتھ لیا, تلوار برداروں کو لیا اور دربار میں داخل ہو گئے. اور دربار میں گھس کر کہا چچا حکومت چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے؟ اگر نہیں چھوڑی حکومت تو دربار میں ہی خون ریزی ہو جائے گی. اب اچھے اچھے بڈھے تلوار کے نام سے ڈر جاتے تھے, لہذا فوراً جو ہے وہ تلوار کے نام سے نیچے آ گئے. لیکن کہا بیٹا حکومت حوالے نہیں کر رہا ہوں, حکومت اسی وقت دوں گا اور بیٹی کی شادی اسی وقت کرواؤں گا جب تم میرا ایک کام کرو گے. کا کام کیا ہے؟ کا کام یہ ہے کہ ہمارا ایک دشمن ہے اور مجھے یہ خطرہ ہے کہ اگر تمہیں میں نے بٹھا دیا اور اس دشمن سے تمہارا سامنا ہو گیا تو وہ سلطنت پر قبضہ کر لے گا. پہلے اس دشمن کا سر لے آؤ, سر لے آؤ گے تو بیٹی کی شادی بھی کرواؤں گا, حکومت بھی دے دوں گا, میرے ولی عہد ہوں گے تم.
کہا ٹھیک ہے کون ہے دشمن؟ کہا اس کا تعلق عرب سے ہے۔ کہا عرب میں ہمارا دشمن؟ ہم یہاں حبشہ کے رہنے والے، کہاں عرب کہاں مدینہ اور کہاں حبشہ، ہمارا کیا تعلق ہے آپس میں؟ کہا نہیں وہ ہمارا دشمن نہیں ہے لیکن ہمارے دین کا دشمن ہے۔ کہا سننے میں آیا ہے وہ بتوں کو توڑ دیتا ہے۔ کہا کہ اگر وہ تبلیغ کرتے کرتے حبشہ تک آ گیا تو ہمارے بھی بتوں کو توڑ دے گا۔ کہا نام کیا ہے؟ کہا علی نام ہے۔ کہا جاؤ علی کا سر لے کر آؤ، جب سر لے کر آؤ گے تو پھر اس کے بعد تمہیں یہ حکومت بھی ملے گی اور میری بیٹی سے شادی بھی ہو جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب جناب فتح چلے ہیں اور اپنے ساتھ 13 یا 14 افراد کو لیا، بعض روایتوں میں زیادہ بھی ہے، بعض تاریخ زیادہ بھی لگتی ہے، لیکن اپنے ساتھ یہ افراد کو لیا اور پہنچے ہیں سیدھا مدینہ۔ اور مدینہ کے باہر جب پہنچے ہیں تو انہوں نے خیمہ لگایا اور خیمے میں انتظار کرنے لگے۔ کہ رات گزر جائے صبح معلوم کریں گے علی کون ہے، علی دکھتا کیسا ہے، آج تک علی کو دیکھا تو ہے نہیں، پتہ تو چلے ہمارا دشمن ہے کون۔ رات بھر انتظار ہوا، جب صبح نمودار ہونے لگی اور منظر دیکھیے گا کہ سورج نکلنا شروع ہوا ہے، ابھی سورج کی کرن پھیل رہی ہے، تو فوراً جو ہے وہ جناب فتح اپنے خیمے سے باہر آئے اور جب باہر آئے تو دیکھا کہ سامنے سے ایک شخص آ رہا ہے اور اس شخص کی علامت یہ ہے کہ کاندھے پر بیلچہ رکھا ہوا ہے اور لگتا ہے کسی باغ میں کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور وہ آ رہا ہے اور منظر یہ ہے کہ اس کے سر پر سورج ہے، نیچے وہ چل رہا ہے، سورج اس کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے۔ جملہ بدل کر کہوں، ایک طرف سورج چل رہا ہے، ایک طرف سورج پلٹانے والا چل رہا ہے، وہ ساتھ ساتھ سورج کے نیچے چلا رہا ہے۔ اب فوراً جناب فتح نے دیکھا، فوراً اس کے پاس پہنچے اور کہا معلوم تو کریں اس سے علی ہے کون۔ تو جا کر پہنچ گئے، کہا کہ حضور آپ یہیں کے رہنے والے ہیں؟ کہا ہاں مدینہ کا رہنے والا ہوں۔ کہا اچھا آپ علی کو جانتے ہیں؟ کہا مجھ سے زیادہ علی کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ کہا اچھا، کہا کہ سنا ہے بڑا بہادر ہے؟ کہا ہاں بہت بہادر ہے۔ کہا کہ کیا اس کو کوئی ہرا سکتا ہے؟ کہا کہ مشکل نہیں ناممکن ہے اس کو ہرانا۔ کہا اچھا دکھتا کیسا ہے؟ کہا کہ میرے جیسا دکھتا ہے۔ کہا قد کتنا ہے؟ کہا جتنا میرا قد ہے۔ کہا ہاتھ کیسے؟ کہا جیسے میرے ہاتھ ہے۔ کہا لڑتا کیسے؟ کہا جیسے میں لڑتا ہوں۔ کہا بالکل میری طرح کا انداز ہے۔ کہا اچھا تو پھر جب آپ کی طرح لڑتا ہے تو پھر آپ سے دو ہاتھ ہو جائیں تاکہ جب آپ سے مقابلہ ہو جائے تو پھر علی سے بھی ہم لڑ سکے۔ تو فوراً اس جوان نے کہا دیکھو اگر کوئی مجھ سے خواہش کرتا ہے تو میں اسے ادھورا نہیں چھوڑتا، میں خواہش کو پورا کرتا ہوں، لہذا تم تلوار نکالو کرو حملہ۔ اب جناب فتح نے نکالی تلوار۔ اب جیسے ہی تلوار نکالی کہا آپ کس سے لڑیں گے؟ کہا کہ میرے ہاتھ میں یہ بیلچہ ہے۔ اب ذرا سوچئے جو بیلچے سے اتنی بہادری کے جوہر دکھائے، جب اس کے ہاتھ میں ذوالفقار آتی ہوگی تو پھر کیسے جوہر دکھاتا ہوگا، لہذا کہا یہ بیلچہ کافی ہے میرے لیے۔ کہا اچھا، اب اس نے تلوار سے حملہ کرنا چاہا اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ جوان اتنا تیزی سے حرکت کر رہا تھا کہ وہ جناب فتح کبھی دائیں طرف دیکھتے تھے تو بجلی کی طرح بائیں طرف آ جاتا تھا، بائیں طرف دیکھتے تھے تو وہ دائیں طرف گھوم کر آ جاتا تھا اور وار کرتے جاتے تھے لیکن وار چوک جاتا تھا اور ان کی آبا کو بھی وار مس نہ ہوا۔ اب جب وہ جوان نے دیکھا کہ یہ جناب فتح تھک چکے ہیں، کہا اچھا اب میں کھڑا رہتا ہوں، تو وار کر اور خواہش پوری کر۔ اب جب اس نے تلوار اٹھائی تو اس جوان کا لڑنے کا انداز ایسا تھا کہ اس نے صرف بیلچہ بیچ میں رکھا اور رکھا ایسے کہ اس فتح کی تلوار کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کہا اور کچھ ہے؟ کہا گرز بھی لایا ہوں۔ کہا خواہش پوری کر۔ اب گرز نکالا، گرز کے بھی 2 ٹکڑے ہوئے۔ کہا اور کچھ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا 2 بار تو نے کیے ہیں، 1 بار ہمیں بھی کرنے دے۔ کہا کیجئے۔ اب جو ہے وہ اس نے اپنا بیلچہ ایک طرف رکھا اور فتح کے پٹکے میں ہاتھ ڈالا اور اٹھایا۔ فتح کو کہا اگر میں نے پٹک دیا اسی وقت تیری ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی۔ فوراً زمین پر رکھ کر دبوچ دیا۔ اب دیکھا تو اس کی آنکھ میں آنسو تھے اور رونے لگا فتح۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا دل میں خواہش لے کر آیا تھا کہ علی کا سر واپس لے کر جاؤں گا اور مجھے بادشاہت مل جائے گی، حکومت مل جائے گی، سلطنت مل جائے گی، بیٹی کی شادی ہو جائے گی مجھ سے اور سب چیزیں میرے ہاتھ میں آ جائے گی، لیکن علی کو تو لے کے نہیں جا سکا، لہذا اس لیے رو رہا ہوں۔ اب دیکھیے کریمی دیکھیے۔ کہا اچھا یہ بات ہے، اس لیے سر چاہیے تھا، لے گلا حاضر ہے، کاٹ لے اور حکومت کر لے۔ ہائے ہائے، لے گلا کاٹ اور حکومت کر لے۔ کہا آپ ہی علی ہیں؟ کہا ہاں میں ہی علی ہوں۔ آپ کو علی کہتے ہیں؟ کہا بالکل مجھے ہی علی کہتے ہیں۔ اب فوراً کہا آپ تو بڑے اچھے طریقے سے جنگ کرتے ہیں، مجھے سکھائیں گے، مجھے شاگردگی میں قبول کریں گے؟ کہا بالکل کر لوں گا، بالکل تمہیں جنگ سکھاؤں گا۔ اس نے کہا اچھا چھوڑیے شاگردگی، آپ اتنے کریم معلوم ہوتے ہیں، جو جتنا بہادر ہوتا ہے اس کا دل اتنا سخت ہوتا ہے، لیکن آپ کا دل اتنا نرم ہے، آپ شاگردگی چھوڑیے، اپنی غلامی میں قبول کر لیں گے مجھے؟ کہا بالکل غلام قبول کر لوں گا۔ کہا اچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا فتح نام ہے۔ کہا آج سے میں تمہارا نام کمبر رکھ دیتا ہوں۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھے آج سے کمبر کہہ کر پکاریے گا۔ اب جانتے ہیں کمبر کسے کہتے ہیں؟ کمبرہ عرب میں ایک پرندے کا نام ہے اور ایسا پرندہ جس کے سر پر تاج ہوتا ہے،
ایسا پرندہ جس کے سر پر تاج ہوتا ہے. میں جناب قمبر کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہوں اے قمبر واپس چلے جائیے, سلطنت مل جائے گی, دولت مل جائے گی, نوکر واپس آ جائیں گے, شادی ہو جائے گی, پورا حبشہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا. آپ بادشاہت کو ٹھکرا کر یہاں غلامی کو قبول کر رہے ہیں. بعید نہیں جناب قمبر کا آواز آئے, ارے تم کیا جانو علی کی غلامی کے آگے کوئی بادشاہت کیا ہے. جو علی کی غلامی میں مزہ ہے وہ بادشاہت میں کہاں ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآلہ. بس سامعین محترم, تو یہ تاریخ ہے کہ کس طریقے سے جناب قمبر پہنچے ہیں امیر المومنین تک. اب جب امیر المومنین کی خدمت میں آ گئے تو اب علی کے تربیت یافتہ ہے, علی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں ہر جگہ. امیر المومنین سے سیکھنے کا موقع جانے نہیں دیتے, ہر چیز سیکھ رہے ہیں, اخلاق کو دیکھ رہے ہیں. اب واقعہ سنیے اخلاق کا کہ امیر کائنات جناب قمبر کے ساتھ ہے. ایک درزی کی دکان پر پہنچ گئے اور درزی کے پاس جا کر امیر المومنین نے 2 کپڑے دیے درزی کو اور کہا درزی سے اے خیاط یہ 2 کپڑے ہیں تیرے پاس, ایک سے میرا لباس سینا ہے, ایک سے قمبر کا لباس سینا ہے. توجہ رکھیے گا, ایک لباس میرے لیے سی دے, ایک قمبر کے لیے سی دے. اب درزی کو پہچان ہوتی ہے کپڑوں کی, اس نے کپڑوں کو دیکھا, کہا کہ مولا ایک قیمتی ہے ایک سستا ہے, تو قیمتی والا کس کے لیے سیوں اور سستا والا کس کے لیے سیوں. تو اس سے پہلے کہ امیر المومنین کہتے قمبر بول پڑے, کہا درزی ہو لیکن اتنا شعور نہیں رکھتے کہ قیمتی والا میرا مولا پہنے گا, سستا والا میں غلام ہوں وہ پہنے گا. اب جیسے ہی جناب قمبر نے کہا تو مولا نے فوراً منع کیا, کہا نہیں قمبر, اور درزی سے کہا کہ مہنگا والا میرا قمبر پہنے گا. آپ نے توجہ نہیں کی, مولا نے یہ نہیں کہا مہنگا والا قمبر پہنے گا, کہا مہنگا والا میرا قمبر پہنے گا. جس کو مولا علی میرا کہے, کہا مہنگا والا میرا قمبر پہنے گا, اور سستا والا علی کہے گا. کہا کیوں یا علی؟ کہا علی بوڑھا ہو چکا ہے اور قمبر جوان ہے, قمبر کے تن پر مہنگا والا لباس اچھا لگے گا, لہذا میرا قمبر مہنگا والا لباس پہنے گا. یہ اخلاق دیکھا جناب قمبر نے کہ امیر المومنین اس طریقے سے پیش آ رہے ہیں. اب آئیے ایک سخاوت کا روایت بیان کرتا ہوں اور آتا ہوں اپنی منزل پر. ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. اس سے بہتر صلوات یا علی. اب جناب قمبر ساتھ ساتھ ہے امیر المومنین کے, تربیت لے رہے ہیں. تھوڑی سی آواز بڑھائیں اس کی. تربیت یافتہ ہو رہے ہیں امیر المومنین کے, اخلاق دیکھ رہے ہیں, شجاعت دیکھ رہے ہیں, شجاعت مندی کیا ہوتی ہے, جنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے, یہ ساری چیزیں نوٹ کر رہے ہیں. اب ایک سخاوت کی بات سنیے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ مولا جنگ خیبر سے واپس آ رہے تھے, اور بھی جنگوں کے نام ہیں لیکن زیادہ تر لکھا ہے جنگ خیبر. جنگ خیبر سے جب واپسی آ رہے تھے مولا, تو جنگ خیبر سے واپسی میں جناب قمبر ساتھ تھے مولا کے, اور مولا کے ہاتھ میں کچھ اونٹ کی قطاریں تھیں. یہ کنہوں نے دی تھی؟ یہ جو خیبر والے تھے انہوں نے جب علی کی شجاعت دیکھی تھی تو امیر المومنین کو تحفے کے طور پر یہ اونٹ کی قطاریں دی تھی. اور روایت کے جملے ہیں کہ اس میں 70 اونٹ تھے, یا بعض روایتوں کے مطابق 332 اونٹ تھے. اتنی اونٹ کی لمبی قطار ہے. قمبر کے ہاتھ میں پہلی اونٹ کی مہار ہے اور قمبر لے کر پوری قطار کو چل رہے ہیں. ایک اونٹ چلتا ہے تو پیچھے سارے اونٹ خود بخود چلتے ہیں, اور آگے جو اونٹ ہوتا ہے اسے امام کہا جاتا ہے. پیچھے جو اونٹ چل رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے امام سے آگے نہیں جانا ہوتا, اسی اونٹ کے پیچھے پیچھے سارے اسی لائن میں چل رہے ہیں. دیکھیں اونٹ جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے مہذب ہوتے ہیں, قطار میں چلتے ہیں, اور جو بکرے کے بچے ہوتے ہیں وہ پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں. لہذا جو اونٹ ہے وہ جو ہے وہ ایک قطار میں چل رہے ہیں اور سب جو ہے وہ اسی کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اب جناب قمبر کے ہاتھ میں مہار, امیر کائنات الگ چل رہے ہیں. راستے میں ایک فقیر نے صدا لگائی, ہے کوئی جو اللہ کے نام پر مجھے ایک روٹی کھلا دے. امیر المومنین جو کائنات کا سخی ترین انسان تھا, دل میں رحم آیا, کہا قمبر اسے کھانا دے دو. کہا کہ مولا وہ کھانا تو صندوق میں پڑا ہے. کہا قمبر صندوق دے دو. کہا مولا صندوق اونٹ پر ہے. قمبر دیر نہ کر اونٹ دے دے, اونٹ دے دو. کہا مولا اونٹ قطار میں ہیں, سارے اونٹ ایک ہی قطار میں ہیں, ایک رسی سے دوسری رسی میں جڑے ہوئے ہیں. کہا مولا اونٹ قطار میں ہیں. کہا قمبر دیر نہ کر پوری قطار دے دے. اب جیسے ہی یہ سنا تو فوراً قمبر گئے اور فقیر کو جا کر مہار تھما دی, اور فوراً جو ہے وہ فقیر نے مہار تھام لی. لیکن فقیر نے ایک سوال پوچھ لیا, کہا کہ قمبر بات کیا ہے؟ جب علی نے تجھے مہار دینے کا کہا تو نے فوراً دے دی, دیر نہ لگائی. کہا تو نے دیکھا نہیں علی نے کھانے کا کہا, میں نے کھانے کا کہا تو علی نے کہا صندوق دے دے, میں نے صندوق کا کہا تو علی نے کہا اونٹ دے دے, جب اونٹ کا کہا تو کہا قطار دے دے. میرے ہاتھ میں اونٹ کی مہار تھی, اگر دیر لگاتا علی کہتے قمبر تو بھی چلا جا. کہا اگر دیر لگا دیتا
تو کمبر کو کہتے کمبر تو بھی چلا جا اور آج سے تو اس کی غلامی کرنا. کمبر سب برداشت کر سکتا ہے, علی کے علاوہ کسی در کی غلامی نہیں کر سکتا, میں اپنے مولا کا غلام ہوں. لہذا سامعین محترم یہ مسلسل واقعات دیکھتے رہے جناب کمبر اور تربیت یافتہ ہوتے رہے. اب کتنے تربیت یافتہ ہو گئے, اب ایک روایت سنیے. امیر کائنات بیٹھے ہیں مسجد میں, مولا مسجد میں ہے, جناب کمبر ہے مسجد کے دروازے پر, ٹھیک ہے, اور مولا وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اب اچانک سے مسجد میں ایک پرندہ داخل ہوا. جب پرندہ آیا تو مولا نے اس سے کچھ کہا اور وہ پرندہ دوبارہ چلا گیا. اب یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ جو امام ہوتا ہے, جو حجت خدا ہوتی ہے, وہ پرندوں کی بولیاں جانتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کسی, بلکہ ایک چلے یہاں پر رک کر ایک اور روایت سناتا ہوں. مولا اپنے ایک اور صحابی جن کا نام ہے جناب ابو ذر جن کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا کہ آسمان نے نہ کسی پر سایہ کیا, زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. ابو ذر امیر المومنین کے ساتھ ہے, دونوں گزر رہے ہیں اس صحرا سے. ابو ذر اپنے ناکے پر, علی اپنے ناکے پر, اور دونوں سفر کر رہے ہیں. اور ریگستان میں نہ دور دور تک کوئی درخت موجود ہے, نہ درخت کا پتا ہے, نہ کنواں ہے, نہ پانی ہے, دور دور تک نخلستان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, فقط اور فقط جو ہے وہ علی اور ابو ذر, اور کچھ بھی نہیں ہے ریگستان میں. لہذا ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا کہ چلتے چلتے امیر المومنین نے اپنی نگاہیں اٹھائی اور کہا وعلیک السلام, ٹھیک ہے. ابو ذر کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا, دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کوئی نہیں ہے, نہ بندہ نہ بندے کے ساتھ. مولا سلام کس کو کیا؟ کہ ابو ذر دیکھنا چاہتے ہو؟ کہ جی مولا. مولا نے اشارہ کیا, سر پہ اڑتا ہوا پرندہ مولا کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا, ٹھیک ہے, اور مولا کے ہاتھ پر بیٹھا تو مولا نے کہا مرحباً ایھا الطیر, اے طیر خوش آمدید, میرے بولنے پر تو آ گیا. اس کے بعد جو ہے وہ مولا نے کہا ابو ذر اس سے کوئی سوال کروں؟ کہ مولا بالکل کیجئے. اب مولا نے اس سے کہا, پرندے سے کہا کہ دیکھ مجھے پتا ہے کہ تو اس صحرا میں رہتا ہے اور اس صحرا سے باہر نہیں جاتا, یہ میں جانتا ہوں. مجھے یہ بتا کہ اس صحرا میں نہ پانی ہے نہ کوئی کھانا ہے, تو اپنے کھانے اور پینے کا انتظام کہاں سے کرتا ہے؟ ابو ذر کہتے ہیں ابھی میں پرندے کو دیکھ رہا تھا کہ اس نے بولنا شروع کیا. پروردگار عالم نے اسے گویا یا تھا کہ جواب سنیے گا. مولا نے کیا سوال کیا کہ اس ریگستان میں اپنے کھانے اور پینے کا انتظام کیسے کرتا ہے؟ اب پرندے نے بڑا عجیب جواب دیا. فوراً کہتا ہے پرندہ, یا علی جب بھوک لگتی ہے آپ پر درود بھیج دیتا ہوں, جب پیاس لگتی ہے آپ کے دشمنوں پر لعنت بھیج دیتا ہوں. جب بھوک لگے آپ پر درود, جب پیاس لگے تو فوراً آپ کے دشمنوں پر لعنت بھیج دیتا ہوں. اللہ بھوک اور پیاس دونوں کا انتظام کر دیتا ہے. اب یہ امیر المومنین ہے جو پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں. مولا مسجد میں ہے, کمبر دروازے پر, اور اچانک سے پرندہ آیا. مولا نے کچھ بات کی, وہ چلا گیا. اب مولا نے اپنے جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہا نہیں مولا. کہا یہ مجھے اور میرے شیعوں کو سلام کہہ کر گیا ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہی سنا تو کچھ لوگ ہنسنے لگے اور کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا. کہا کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی پرندوں سے بات کرے؟ توجہ رکھیے گا, کس بات پر تعجب ہو رہا ہے؟ علی نے پرندوں سے بات کیسے کی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کو پرندوں کی بولی آتی ہے؟ یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا. امیر المومنین نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پرندوں کی بولی جاننا کوئی مشکل کام نہیں ہے, فوراً آواز دی اپنے غلام کو, کمبر کو, کمبر ابھی ابھی جو پرندہ باہر گیا ہے اسے آواز دے کر بلانا, اسے ذرا آواز دے کر بلاؤ. کمبر وہ ہے غلام اشاروں کو مانتا ہے. کمبر باہر گئے اور پرندوں کو آواز دے کر کہا وہ بلا رہا ہے جو رسول اللہ کا وصی ہے. پرندے نے جیسے سنا واپس آیا. اب واقعہ تفصیلی ہے, لیکن اگر کوئی یہاں پر حیرت کرے, کمبر کو بولی آ رہی ہے. آپ جانتے نا یہ معجزہ کتنا بڑا ہے, پرندوں کی بولیاں جانا. قرآن میں جا کر دیکھیے گا کہ یہ پرندوں کی بولی کس کو آتی تھی؟ جناب سلیمان کو. زمانہ کتنا ترقی کر رہا ہے, جو پہلے تک نبی زبان جانتا تھا آج علی کا غلام جانتا ہے. لیکن فرق نہیں ہے, کوئی تعجب نہیں ہے, کوئی حیرت نہیں ہے, کیونکہ سلیمان اور کمبر دونوں کے استاد کا نام علی ابن ابی طالب ہے. کوئی تعجب نہیں. بس ایک جملہ کہتا ہوں, کیا کہنے میرے مولا کے, جب میرا مولا فرش پر ہوتا ہے تو شاگرد کا نام سلیمان اور کمبر ہے, جب عرش پر جاتا ہے تو جبرائیل اور میکائیل کو شاگرد بنا لیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی. اس سے بہتر ایک جیتی جاگتی صلوات پڑھ دیں. صلی علی محمد. دیکھیے کچھ لوگ غفلت کی نیند میں جانے والے ہیں, ایسے صلوات پڑھی وہ بھی جاگ جائے. صلی علی محمد. جزاکم اللہ. تو بس سامعین محترم, اب یہ جناب کمبر تربیت یافتہ ہے امیر المومنین کے,
اور فخر تھا ان کو اپنی غلامی پر. آپ سوچئے حبشہ کی سلطنت ٹھکرا کر علی کی غلامی کو قبول کیا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ان سے کوئی پوچھتا، آخری بات ہے، کوئی ان سے پوچھتا کمبر مولا من انتا، اے کمبر کس کے غلام ہو، تو کمبر یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں علی کا غلام ہوں. لیکن کمبر یہ نہیں کہتے، کمبر کچھ جملے کہتے. اب وہ جملے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جیسے ہی کوئی پوچھتا مولا من انتا، کمبر کس کے غلام ہو، فوراً جناب کمبر جھوم کر کہتے مولا من ضرب بالسیفین والرمح بالطعنین وصلی بالقبلتین وہاجر القبلتین وصلی القبلتین ابو الحسن والحسین انا مولا صالح المؤمنین سید الوسیین خیر الوسیین یاسوب المؤمنین امام المؤمنین امام المتقین وسیع رسول رب العالمین. کمبر پورا قصیدہ سنا دیتے اس کے سامنے. حالانکہ کہہ سکتے تھے علی کا غلام ہوں، لیکن پورا اس کے سامنے قصیدہ رکھتے. کیا رکھتے؟ مولا من ضرب بالسیفین، اس کا غلام ہوں جو 2 تلواروں سے جنگ کرتا ہے. مولا من طعن برمحین، اس کا غلام ہوں جو 2 نیزوں سے جنگ کرتا ہے. مولا من صلی القبلتین، اس کا غلام ہوں جس نے 2 قبلوں کی طرف دیکھ کر نماز پڑھی ہے. کس کے غلام ہوں؟ مولا من ہاجر الہجرتین، اس کا غلام ہوں جس نے 2 ہجرتیں کی ہیں. آگے سنیے انا مولا صالح المؤمنین، فرمایا اس کا غلام ہوں جو صالح المؤمنین ہے. صالح المؤمنین کس کو کہتے ہیں؟ بس اس کی وضاحت سنیے. ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند. کھینچ رہے گا. صالح المؤمنین کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیے صالح نکلا ہے صلاحیت سے. توجہ رکھیے گا بالکل. صالح کس سے نکلا ہے؟ صلاحیت سے. صلاحیت کسے کہتے ہیں؟ صلاحیت اردو زبان میں لیاقت کو، قابلیت کو، استعداد کو کہتے ہیں. فلاں بندے میں اس کام کی صلاحیت ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اردو زبان میں. عربی زبان میں صلاحیت اسے نہیں کہتے. صحیح ہے. عربی زبان میں صلاحیت کہتے ہیں ویلیڈیٹی کو. صحیح ہے. اگر یقین نہ ہو سعودیہ کا پاسپورٹ اٹھائیے گا اور اس پر جا کر دیکھیے گا تو اس پر لکھا ہوتا ہے صلاحیت، یعنی اس پاسپورٹ کی صلاحیت کتنی ہے کہ یہ بالفرض 5 سال بعد یہ پاسپورٹ ایکسپائر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی اس میں صلاحیت ہے 5 سال کی. ٹھیک ہے. اب 5 سال بعد یہ پاسپورٹ بھی ایکسپائر ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ نوٹیں یہ بھی جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک تاریخ ہوتی ہے، اس کے بعد یہ نوٹیں منسوخ ہو جاتی ہیں. تو اب صلاحیت ایک جو ہے وہ مثال دینے لگا ہوں، سمجھیے گا بات کو کہ اس کا کتنا کام ہے اس ویلیڈیٹی کا. اگر بالفرض میں کسی سے قرضہ لوں اور میں کہتا ہوں بھائی حضور 5 لاکھ روپے دیجیے گا مجھے اور جو ہے وہ ایک عرصے بعد لے لیجیے گا، 2 سال بعد لے لینا. اب جو ہے وہ مجھے جب قرضہ ملا تو میں 2 سال بعد اس کو لوٹانے کے لیے گیا اور 500 روپے کی گڈی لے کر چلا گیا. اب ہمارے ہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کے دستخط ہوتے ہیں اور نوٹوں پر اور تاریخ لکھی ہوتی ہے کہ اس تاریخ پر یہ نوٹ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، منسوخ ہو جائیں گے، کینسل ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ نوٹ اس وقت چلیں گے جب ویلیڈیشن آفیسر جب اس کو ویلیڈیٹی یا تو بڑھا دے یا پھر نئے نوٹ کا اجرا کر دے. ٹھیک ہے. اب میں جو ہے وہ بالفرض پہنچ گیا، حضور یہ لیجئے آپ کے جو ہے وہ یہ قرضہ میں واپس لے کر آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ نوٹ میں نہیں لے سکتا. میں نے کہا کیوں حضور اصلی ہے؟ کہا نہیں اصلی تو ہے. میں نے کہا اس پر تصویر بھی اصلی لگی ہوئی ہے. کہا نہیں تصویر تو اصلی ہے. میں نے کہا اس پہ جو تار ہے نا جس کی جو اصلی اور نقلی کی پہچان ہوتی ہے وہ بھی ہے. کہا نہیں وہ بھی ٹھیک ہے. میں نے کہا اس پہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کے دستخط بھی ہوئے ہیں. کہا نہیں آپ سمجھ نہیں رہے، سب کچھ ہے لیکن ویلڈ نہیں ہے. توجہ، سب کچھ ہے لیکن ویلڈ نہیں ہے. اب اگر میں بالفرض کہوں حضور آپ یہ نوٹ لے لیجئے تو وہ منع کر دیتا ہے کہ نہیں لے سکتا کیونکہ اس کی ویلیڈیٹی ایکسپائر ہو گئی ہے، اب اس میں صلاحیت نہیں ہے. اب ایک جملہ کہوں، ہم دوسروں سے یہ نہیں کہتے کہ آپ کی نماز صحیح نہیں ہے. ہاں آپ نے قیام ویسا ہی کیا ہے، رکوع ویسا ہی کیا ہے، سجدہ ویسے ہی کیا ہے، تشہد ویسا ہی پڑھا ہے، قنوت ویسا ہی پڑھا ہے، مگر کیا کریں علی کی ولایت نہیں ہے تو ویلڈ نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ علی ہے صالح المومنین، علی کی ولایت کے بغیر پڑھی ہوئی نماز ویلڈ نہیں ہے. علی کی ولایت کے بغیر رکھا ہوا روزہ ویلڈ نہیں ہے. علی کی ولایت کے بغیر کیا ہوا حج ویلڈ نہیں ہے. اب مولوی میرے جاہل رہے، پہنچ گئے میدان قیامت میں بڑے خوشی خوشی جا رہے، یا اللہ نمازیں لایا ہوں، روزے لایا ہوں، زکوٰۃ لایا ہوں، حج لایا ہوں. اللہ نے کہا سب ٹھیک ہے، سب اصلی ہے، لیکن علی کی ولایت نہیں ہے، ویلڈ نہیں ہے. علی کی ولایت نہیں، قابل قبول نہیں. اب یہ کمبر اس طریقے سے قصیدے پڑھ کے بتاتے میں کس کا غلام ہوں. اب سامعین محترم ایک وہ وقت آیا، اچھا دیکھیے امیر المومنین کا دور دیکھا، امام حسن کا دیکھا، امام حسین کا دور دیکھا. اب سوال یہ ہوگا جب امام حسین کا دور دیکھا تو کربلا میں کیوں نہیں تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی جہاں مختار تھے وہیں کمبر تھے. صحیح ہے، جہاں میسم تھے وہیں کمبر تھے.
جیسے یہ زندان میں تھے ویسے ہی جناب قمر بھی اس وقت زندان میں تھے، اس لیے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے کربلا نہیں پہنچ سکے، ورنہ یقیناً علی کا غلام پہنچتا۔ شہید کب کیا گیا؟ حجاج ابن یوسف کے دور میں، جس کو جناب کمیل نے شہید کیا، اسے اسی نے جو ہے وہ جناب قمر کو بھی شہید کیا ہے، اور جناب قمر کو بلایا، وہی مکالمہ ہوا ہے۔ پہلے تو پوچھا حجاج نے کہ من مولا انتا، فرمائے کس کے غلام ہو؟ تو فوراً جناب قمر نے کہا، مختصر جواب دیا، اللہ مولایا و علی امیر المؤمنین ولی نعمتی، فرمایا اللہ میرا مولا ہے اور علی میری ہر نعمت کے سرپرست ہے، علی میری ہر نعمت کے مالک ہے۔ کیا مطلب؟ اگر میں رزق کھاتا ہوں تو رزق کا مالک علی ہے، اگر اولاد ہے تو اولاد کا مالک علی ہے، اگر میں کچھ بھی کھا رہا ہوں اس کا مالک علی، ہر نعمت کا سرپرست علی ہے۔ اب حجاج نے کہا کہ علی سے برات کا اظہار کرو۔ فوراً جو ہے وہ جناب قمر نے کہا علی سے بہتر رہنما لے کر آ، میں علی سے برات کر دوں گا۔ فوراً کہا کہ تمہارے مولا نے کوئی پیشن گوئی کی ہے؟ بالکل وہی بات، کوئی پیشن گوئی کی ہے کہ کس طریقے سے تمہیں شہید کروں گا؟ کہا میرے مولا نے کہا ہے، بڑے ادب کے دائرے میں لفظ کہہ رہا ہوں، کہا میرے مولا نے کہا ہے کہ تجھے ایک ولد الحرام ذبح کرے گا۔ کہا اچھا، میں حکم دیتا ہوں، اور جلاد سے کہا کہ قمر کو ذبح کر دو۔ جناب قمر کو اسی طریقے سے لایا گیا اور جناب قمر کو سب کے سامنے ذبح کر دیا گیا۔ یہ جناب قمر کی مختصر سی جو ہے وہ سوانح حیات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز سے بلند، اس سے بہتر صلوات پڑھی مل کر بآواز بلند، اللہ کھینچ رہا میرا محمد تعالی، پھر صلوات پڑھی مل کر بآواز بلند، صلی اللہ علیہ محمد تعالی۔ ہاں ٹھیک ہے، بس سامعین محترم، یہی علی کا اور علی والوں کا مقدر تھا کہ انہیں طریقے سے ظلم پہنچائے گئے، ان پر ظلم کیا جاتا رہا۔ اور امیر المؤمنین کے بارے میں ایک جملہ کہتا ہوں، مولا نے جملہ کہا تھا کہ میں جتنا سخی تھا اتنا مجھ سے کسی نے مانگا نہیں، اور جتنا بڑا علی عالم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں۔ عیسائی مورخ کے جملے ہیں، جب اس نے نہج البلاغہ کو پڑھا تھا نا تو کہا تھا فوراً پڑھ کر، اور ایک جملہ کہا کہ کاش دنیا والے علی کو جنگوں میں مصروف نہ رکھتے۔ کتنی جنگیں لڑی ہیں مولا نے؟ 83۔ کاش دنیا والے علی کو جنگوں میں مصروف نہ رکھتے تو علی ایسے علم کے سرچشمے دے کر جاتا کہ دنیا آج تک اس سے استفادہ کرتی رہتی۔ ٹھیک ہے، عیسائیوں کو قدر تھی لیکن مسلمانوں کو قدر نہیں تھی۔ اور مولا کی میں نے کہا کہ یہ جو شب ضربت ہے، جب مولا کو ضربت لگی ہے، یہ مولا کی پہلی مصیبت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی مصیبتیں ہیں، بلکہ جملہ کہتا ہوں نہج البلاغہ میں مولا نے خود کہا ہے، میں نے 25 سال تک ایسے صبر کیا ہے جیسے میری ایک آنکھ میں کانٹا ہو اور میرے گلے میں ہڈی کا ٹکڑا ہو۔ آپ غور کیجئے، اگر آنکھوں میں اگر تنکا چلا جائے انسان برداشت نہیں کرتا، مولا کہہ رہے ہیں 25 سال تک ایسے صبر کیا، آنکھ میں تیر ہے، اگر کسی کے گلے میں لقمہ بھی اٹک جائے انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ مولا کہہ رہے ہیں ایسے صبر کیا ہے کہ 25 سال تک ہڈی کا ٹکڑا اٹکا ہوا ہے۔ بس سامعین محترم، ایک جملہ کہتا ہوں تاکہ آپ کی صدائیں بلند ہو جائے، اور چونکہ یوم ضربت بھی ہے اور آپ کی صدائیں بلند ہو جائے، اور شہزادی کونین جو بیویاں پرسہ لینے کے لیے آئی ہیں وہ ہمیں روتا ہوا دیکھ لے۔ ایک جملہ کہتا ہوں، علی کی یہ مظلومیت بعد میں ہے کہ علی کو ضربت لگی، اس سے پہلے مظلومیت یہ ہے کہ علی کے سامنے علی کی زوجہ کو تماچا مارا ہے۔ اجرکم اللہ، کافی ہے خدا کی قسم یہ جملہ اگر پڑھ کے اتر جاؤں آپ روتے رہیں گے، یہی جملہ مصائب کے لیے کافی ہے۔ عزادارو، یہ علی کی مظلومیت بعد میں ہے کہ علی کو ضربت لگائی گئی ہے، پہلے مظلومیت یہ ہے کہ علی کے سامنے علی کی زوجہ کی پسلیاں توڑ دی گئی ہے۔ علی کی مظلومیت یہ ہے کہ علی کے سامنے علی کی زوجہ کو تماچا لگایا گیا ہے۔ عزادارو جانتے ہیں، جملہ سنیے گا، روایت سنیے گا، چوتھے امام سے پوچھا گیا، چوتھے امام سے کسی نے پوچھا، مولا آپ کے بابا کا زیادہ صبر تھا یا آپ کے دادا علی کا صبر بڑا تھا؟ مولا کس کا صبر بڑا تھا؟ چوتھے امام نے جب یہ سوال سنا نا تو میرا مولا رونے لگا، چوتھے امام کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ چوتھے امام سے پوچھا پوچھنے والے نے، مولا روتے کیوں ہیں؟ آپ جواب دیں کس کا صبر بڑا تھا؟ چوتھے امام رو کر کہتے ہیں، سن، میرے دادا علی کا صبر زیادہ بڑا تھا۔ پوچھنے والا پریشان ہو گیا، کہتا ہے مولا میری بات یہ سمجھ میں نہیں آئی ہے، آپ کے دادا کا صبر کیسے بڑا ہو گیا جبکہ آپ کے بابا نے علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالا ہے، جبکہ آپ کے بابا نے عباس کے کٹے بازوؤں کو اٹھایا ہے، آپ کے بابا نے ہر
شہید کا لاشا اٹھایا ہے. آپ کے بابا کی گود میں علی اصغر کو تیر مارا گیا ہے. جملہ سننا عزادارو. چوتھے امام رونے لگے. چوتھے امام کہتے ہیں ہاں یہ سب میرے بابا کی مصیبتیں ہیں، لیکن میرے بابا کی خواہش تھی کہ 2 مصیبتیں میرے بابا کو دیکھنی نہ پڑے. کہا کیا کیا مولا؟ کہا میرا بابا چاہتا تھا کہ ان کی زندگی میں کسی بی بی کا پردہ نہ چھنے، ہر ایک بی بی کے سر پر چادر سلامت رہے. کہا یہ مصیبت آئی تو صحیح لیکن میرے بابا کے بعد آئی ہے. زینب کا پردہ بعد میں چھنا، ام کلثوم کا پردہ بعد میں چھنا. کہا مولا دوسری مصیبت؟ کہا میرے بابا چاہتے تھے میری زندگی میں کسی شہید کی گردن کو نہ کاٹا جائے. کہا ہاں یہ مصیبت آئی لیکن میرے بابا کے جانے کے بعد 11 محرم کو سب شہیدوں کے سر کاٹے گئے. آپ نے ایسے ہی سن لیا؟ میں وضاحت کر کے کہتا ہوں. 11 محرم قیامت کا دن تھا جب لیلا کے سامنے اکبر کا سر کٹا، زینب کے سامنے اون محمد کا سر کٹا، فروا کے سامنے قاسم کا سر کٹا، رباب کے سامنے علی اصغر کا سر کٹا. اور جو سینے میں دل لیے بیٹھے ہو ایک جملہ کہتا ہوں، فاطمہ کے سامنے حسین کا سر. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. شہزادی کوئی غم نہ دے، شہزادی ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. بس آزادارو. چوتھے امام روتے جاتے کہتے جاتے ہیں یہ 2 مصیبتیں ایسی ہیں جو میرے بابا کی زندگی کے بعد آئی ہیں، اور میں اس لیے کہتا ہوں میرے دادا کا صبر بڑا ہے کیونکہ میرا دادا زندہ تھا لیکن میری دادی کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا. میرا دادا زندہ تھا، ارے محسن کو شہید کر دیا گیا، دروازے تلے پامال ہو گیا. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. شہزادی کوئی غم نہ دے. ہاں زادارو یہی حق ہے رونے کا، صدائیں بلند کرنا. آج کوئی تکلف تو نہیں کرے گا نا؟ ہماری یتیمے کے دن بڑے نزدیک آ گئے. بس ایک دن بعد ہم ماتم کریں گے، ہمارا بابا چلا جائے گا، کوفے کے بچے یتیم ہو جائیں گے، زینب و ام کلثوم یتیم ہونے والی ہے. ہاں زادارو آواز کو آزاد چھوڑیے گا، اور رونا نہ آئے نا تو سر جھکا کر شاہ نجف کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہیے گا مولا 2 آنسوؤں کی بھیک دے دے مولا. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. شہزادی کوئی غم نہ دے. بس عزادارو کل کے مصائب سے میں ربط دے دیتا ہوں. علی چلے ہیں مسجد کی طرف، مرغابیوں نے رستہ روکا، مولا نہ جائیے. زنجیر در کہتی ہے مولا نہ جائیے. ام کلثوم کہتی رہی بابا نہ جائیے. آخر میں علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ کہتی رہی بابا نہ جائیے. لیکن علی جانتے تھے یہ وہ رات ہے جس میں علی کو وعدہ پورا کرنا ہے. علی چلے ہیں مسجد کی طرف. جیسے ہی آئے نا مسجد میں کیا دیکھا؟ علی کا قاتل الٹا سو رہا ہے. علی گئے اسے اٹھایا، اٹھ نماز پڑھ، نماز کا وقت ہو گیا. ایک جملہ کہوں، علی اپنے قاتل کو بے نمازی نہیں دیکھ سکتا، چاہنے والے کو کیسے بے نمازی دیکھ لے گا؟ سوچتے رہنا اس جملے پر. علی نے اسے چھوڑ دیا اور کہا میں جانتا ہوں تو کس ارادے سے آیا. علی گلدستہ اذان میں گئے. علی نے آخری اذان کہی اللہ اکبر. سب رو رہے تھے. زینب ام کلثوم کہہ رہی ہے بابا کی آواز میں درد ہے. علی آئے محراب عبادت میں، مصلی عبادت پر. علی آخری نماز مسجد میں ادا کر رہا ہے. علی نے کہا اللہ اکبر. مسجد کوفہ ذہن میں لانا، مولا کا محراب ذہن میں رکھنا. علی نے تکبیر کہی، سورہ الحمد پڑھی ہے، دوسرا سورہ پڑھا، رکوع میں گئے، سجدے میں گئے ہیں. عبد الرحمن بن ملجم دوڑتا ہوا آیا، تلوار کو اٹھایا. علی کے سر پر ضربت لگی، اتنی زور سے ضربت لگی علی کا سر دوبارہ زمین پر لگا ہے. عزادارو امام نے مسجد کی خاک کو اٹھایا، سر پر ڈالا، آیت پڑھی قرآن کی وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ. مولا کہتے ہیں اسی سے خلق کیے گئے ہیں، اسی میں دوبارہ پلٹ کر جانا ہے، اسی سے ایک دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے. جیسے ہی تلوار لگی جبریل نے نوحہ پڑھنا شروع کیا. لَقَدْ تَحَدَّمَتْ وَاللَّهِ أَرْكَانُ الْهُدَىٰ. آج ہدایت کے ارکان گر گئے. اگلا جملہ سننا، اعلان سن کر رونا آئے گا. جبریل نے کہا الا قد قتل امیر المومنین. جبریل کہتے ہیں علی مارے گئے، امیر المومنین مارے گئے. زینب ام کلثوم گھبرا گئی. بہن ام کلثوم یہ کیسی آواز ہے، یہ کون صدائے لگا رہا ہے؟ ارے امیر المومنین تو ہمارا بابا ہے، یہ کون صدائے لگا رہا ہے؟ بس عزادارو علی نے سجدے میں سر رکھ کر کہا فزتو ورب الکعبہ. خدا کی قسم علی کامیاب ہو گیا. بس عزادارو امام حسن آگے بڑھے ہیں، بابا کی جگہ پر نماز مکمل کروائی ہے. امام علی نے لیٹ کر اشاروں سے نماز پڑھی ہے. جانتے ہیں اس کے بعد امام حسن نے نماز ختم کی نا، جملہ سنیے گا.
امام حسن نے اپنے بابا کا سر زانوؤں پر رکھا، رو رہے تھے امام حسن۔ امیر المومنین نے اپنے بیٹے کو دیکھا، امام حسن کو کہا بیٹا حسن خاموش ہو جاؤ، تم روتے ہو رسول اللہ روتے ہیں، تم روتے ہو تمہاری ماں زہرا روتی ہے، حسن خاموش ہو جاؤ۔ اس کے بعد کہا میرے بیٹا حسن، میرا بچہ حسین کہاں ہے؟ عزادارو سن کر رونا۔ کہا حسین کہاں ہے؟ کہا بابا ذرا قدموں کی طرف تو دیکھیے۔ اب جو دیکھا حسین اپنا چہرہ بابا کے تلووں پر ملتا جاتا ہے، پیروں سے مل مل کر کہتا ہے بابا چھوڑ کر نہ جانا بابا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا، بابا چھوڑ کر نہ جائیے گا۔ امام علی نے قریب بلایا، کیا ہوا میرے شہزادے کیوں روتے ہو؟ عجیب جملہ کہا بابا جب نانا گئے تھے اماں نے سنبھالا تھا، جب اماں گئی آپ نے سر پر ہاتھ رکھا، بابا آپ کے بعد ہمارا خیال کون رکھے گا؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا۔ شہزادی کوئی غم نہ دے، صداؤں کو بلند کرنا، اپنی یتیمی کو ذہن میں رکھو، روتے آؤ گے۔ بس عزادارو امیر المومنین نے کہا میرے بیٹے حسین خاموش ہو جا، یہ دیکھ نانا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ دادا ابراہیم دیکھ رہے ہیں، یہ اگر دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ علی کا بیٹا صبر نہ کر سکا۔ عزادارو جملہ سنیں گے، خاندان اہل بیت میں یہ تسلی دینے کا طریقہ ہے۔ یہاں علی نے حسین کو تسلی دی، اور کل کربلا میں جب علی اکبر حسین کے علی اکبر گھوڑے سے گرے، حسین نے برچی کا پل نکالا، کہا علی اکبر یہ دیکھو دادا ابراہیم، یہ دیکھو دادا اسماعیل، ارے یہ کیا کہیں گے؟ حسین کا بیٹا صبر نہ کر سکا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا۔ بس عزادارو امیر المومنین نے کہا پروردگارا گواہ رہنا، علی نے تیری عبادت میں کبھی کوتاہی نہیں کی ہے۔ اس کے بعد ایک چٹائی کو منگایا گیا، علی کو چٹائی پر لٹایا گیا، سب نے چاروں طرف سے چٹائی کو اٹھایا، علی کو لے کر چلے ہیں۔ مسجد سے باہر آئے، علی کی نگاہ آسمانوں پر گئی، علی رو کر کہتے ہیں صبح کے آسمان گواہ رہنا، تو نے علی کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا، تو نے علی کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا، علی نے تیرے نکلنے کا انتظار کیا ہے۔ سارے اصحاب رو رہے تھے۔ مولا نے کہا بیٹا حسن یہ ساتھ کون ہے؟ کہا بابا آپ کے صحابہ آ رہے ہیں۔ کہا میرے بیٹے ان سب سے کہو واپس چلے جائے۔ کہا بابا کیوں؟ کہا ابھی جب میری بیٹیاں مجھے دیکھیں گی، میری بیٹیاں برداشت نہ کر سکیں گی، ارے جب وہ روئیں گی میں نہیں چاہتا نامحرموں کے کانوں میں ان کی آواز جائے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے علی آج بیٹیوں کے پردے کا اتنا خیال، ارے کل یہی کوفہ ہوگا، زینب کے سر پر چادر نہ ہوگی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا۔ یہی حق ہے رونے کا۔ بس عزادارو علی نے صحابیوں سے کہا تم سب گھر چلے جاؤ، بیٹا حسن ان سب کو روانہ کر دو۔ سب چلے گئے۔ جب سب پلٹ گئے نا امیر المومنین نے دیکھا حسن رو رہے ہیں، بیٹا حسن خاموش ہو جاؤ تم بڑے بیٹے ہو کر کے۔ دیکھا حسین رو رہے ہیں، میرے بچے حسین خاموش ہو جاؤ نہ گریا کرو، عباس آنسو کو صاف کرو، عباس گریا نہ کرو، محمد حنفیہ آنسو صاف کرو، دوسرے بھائیوں کو سنبھالو۔ بس عزادارو جملہ سننا، علی گھر کے قریب پہنچے ہیں، جیسے ہی گھر کا دروازہ نزدیک آیا کہ بیٹا حسن ذرا مجھے قدموں پر کھڑا کر دینا۔ جانتے نا کیوں کہا؟ کیونکہ ابھی بیٹیاں دیکھیں گی اور سوچیں گی ہمارا بابا تو پیروں پر گیا تھا، یہ چٹائی میں کیوں آ رہا ہے؟ کہا مجھے کھڑا کر دو۔ عزادارو کھڑا کیا ہے۔ عزادارو وہ علی جو اب تک حسن کو خاموش کروا رہا تھا، اپنے بچوں کو خاموش کروا رہا تھا، ایک مرتبہ گھر کا دروازہ کھلا، علی کی نگاہ زینب کے چہرے پر گئی، علی چیخ مار کر رویا، نہ جانے علی کو کوفے کا بازار یاد یا شام کا دربار یاد آیا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا۔ زینب اپنے بابا سے لپٹ گئی، او مسلمانوں ہمیں عید پر یتیم کر دیا، ہمارے بابا کا خیال نہ کیا۔ بس عزادارو پردہ لگایا گیا ہے گھر میں، جانتے سارے بیٹے کھڑے ہوئے ہیں۔ اتنی دیر میں عبد الرحمن ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ مولا نے اس کی طرف دیکھا اور ایک سوال کیا، اب اس الامام اتنا بتا کیا میں تیرا برا امام تھا؟
اس نے کہا نہیں مولا آپ تو اچھے امام تھے لیکن جس نے جہنم کا سودا کرنا ہو وہ اور کیا کرے. اس کے بعد کہا بیٹا حسن اللہ ترى عینہ، دیکھتے نہیں اس کی آنکھ میں کتنا خوف ہے. بیٹا حسن دیکھو کتنا رسیوں میں جکڑا ہوا ہے، ذرا اس کی رسیوں کو کھول دو. میں کہوں گا مولا آج قاتل کا اتنا خیال، کل اسی کوفہ میں ایک رسی ہوگی 12 گلے ہوں گے. آپ کی پوتی سکینہ کبھی ایک پیر اٹھائے گی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ سہرا. آخری جملے آ گئے. آج گریہ نہ کریں گے کب گریہ کریں گے؟ خدا کی قسم کسی کو اگلے برس یہ شب نصیب ہو نہ ہو، جتنا رو سکتے ہو رو لینا. بس عزادارو جانتے ہیں پردہ لگا ہوا تھا، طبیب کو بلایا گیا. جب طبیب آیا نا مولا کے سر کو دیکھا، مولا کے سر کو دیکھ کر رونے لگا. مولا کا چاہنے والا تھا، بڑا زارو کتار گریہ کرنے لگا، بڑا زارو کتار رو رہا تھا. مولا نے امام حسن علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے روتا کیوں ہے؟ جملہ سنیے گا. رو رو کر کہتا ہے مولا مجھے لگتا نہیں ہے اب علی بچیں گے، مجھے لگتا نہیں ہے اب شیر خدا بچنے والے ہیں. امام حسن نے کہا او طبیب ذرا آہستہ بول، ایسا نہ ہو پردے کے پیچھے زینب سن لے. ارے زینب سنے گی برداشت نہ کر سکے گی. بس عزادارو طبیب نے کہا مولا ایسا زہر دیا ہے کہ اگر پورے کوفے کو دے دیا جاتا سب مر جاتے، یہ تو شیر خدا ہے جو برداشت کر رہا ہے. اس کے بعد کہا مولا سب سے مولا اگر چاہتے ہیں، دیکھیں شہادت تو ہوگی، اگر چاہتے آخری جملہ ہے، اگر چاہتے ہیں کہ شہادت میں کچھ دیر ہو جائے تو جتنا ہو سکے دودھ لا کر دیجئے، جتنا دودھ پلائیں گے مولا کے لیے اچھا ہے. عزادارو طبیب چلا گیا. کچھ دیر بعد امام حسن نے جب گھر کا دروازہ کھلا، ارے کیا دیکھا؟ کوفے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ لے کر آ گئے اور کہتے تھے ہمارا بابا روز ہمیں دودھ پلاتا تھا، آج ہم اپنے بابا کے لیے دودھ لے کر آئے. اجرکم اللہ اجرکم الزارا. شہزادی کوئی غم نہ دے عزادارو. کوفے کے بچے کہہ رہے تھے ہمارا بابا علی ہے، یہ روز ہمیں دودھ پلاتا تھا، آج ہم اپنے بابا کے لیے دودھ لائے گئے. امام حسن نے جا کر علی کو بتایا. امیر المومنین رونے لگے، رو کر کہتے حسن میں نے زندگی بھر یتیموں کا مال نہیں کھایا، بچوں کو واپس کر دو. امام حسن آئے، سارے بچوں کو روانہ کیا. آخری جملہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہوں اے کوفے کے بچوں، آج چھوٹے ہو کل بڑے ہو جاؤ گے. 20 سال بعد علی کی پوتی سکینہ اسی کوفے میں تم سے پانی مانگے گی، اسے ایک گھٹ پانی دینا، اسے تماچے نہ مار. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم علی ابن ابی طالب.